ہیڈ لائنز آپ جان چکے. اب یہاں آپ کو بتائیں کہ تربت کے علاقے کھڈان میں ایف سی سے جھڑپ. کالعدم تنظیم کا دہشت گرد مارا گیا. ہلاک دہشت گرد رفیق کالعدم تنظیم کا اہم کمانڈر ہے. کارروائی کے دوران دہشت گرد کے 3 ساتھی بھی پکڑے گئے جنہیں تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. تربت سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے 3 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تربت کھڈان میں فورسز سے جھڑپ میں کالعدم تنظیم کا دہشت گرد رفیق مارا گیا ہے. کارروائی کے دوران دہشت گرد کے 3 ساتھی بھی گرفتار کر لیے گئے. یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر دیں کہ ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف ریڈ وارنٹ کے اجرا پر انٹرپول نے انکار کر دیا ہے. انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب موصول ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف ریڈ وارنٹ کے اجرا پر انٹرپول نے انکار کر دیا ہے. ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف ریڈ وارنٹ کا اجرا نہیں کیا جائے گا یہ کہنا ہے انٹرپول کا. انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب بھی موصول ہو گیا ہے. ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف ریڈ وارنٹ کے اجرا پر انٹرپول نے انکار کر دیا ہے. بانی کے خلاف کراچی میں درج مقدمہ سیاسی نوعیت کا لگتا ہے انٹرپول نے اپنے جواب میں لکھا ہے. ذرائع کا کہنا ہے ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف ریڈ وارنٹ کے اجرا پر انٹرپول نے انکار کر دیا ہے. انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب بھی موصول ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف ریڈ وارنٹ کے اجرا پر انٹرپول نے انکار کر دیا ہے. انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب موصول ہو گیا ہے. انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب موصول ہو گیا ہے. بانی کے ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول نے ایف آئی اے سے چند سوالات کے جواب بھی مانگ لیے ہیں. وزارت داخلہ کی ہدایت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف ریڈ وارنٹ کے اجرا پر انٹرپول نے انکار کر دیا ہے. انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب موصول ہو گیا ہے. انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب موصول ہوا ہے. ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف کراچی میں درج مقدمہ سیاسی نوعیت کا لگتا ہے. ایم کیو ایم کے بانی کے ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول نے ایف آئی اے سے چند سوالات کے جواب بھی مانگ لیے ہیں. مزید اپڈیٹ حاصل کرتے ہیں اپنی نمائندہ نیّر علی سے. نیّر علی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل بلال، ایم کیو ایم کے بانی قائد کے خلاف ریڈ وارنٹ کے اجرا کے لیے انٹرپول کو خط لکھا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے وزارت داخلہ کے حکم پر، جس پر انٹرپول نے انکار کر دیا ہے ریڈ وارنٹ جاری کرنے سے. اور بانی قائد کے خلاف کراچی میں درج مقدمہ سیاسی نوعیت کا لگتا ہے یہ کہا گیا ہے اس تحریری جواب میں جو انٹرپول کی جانب سے لکھا گیا ہے. انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب جو موصول ہوا ہے اس میں انکار کیا گیا ہے. اور بانی قائد کے ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول نے ایف آئی اے سے چند سوالات کے جواب بھی مانگے ہیں. اب ایف آئی اے کی جانب سے ان سوالات کے جواب بھیجے جائیں گے اور جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر ایف آئی اے نے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی تھی. کراچی کے تھانے میں گزشتہ برس اشتعال انگیز تقریر پر مبنی کے حوالے سے جو ہے وہ بانی کا ایم کیو ایم کے خلاف مقدمہ درج تھا اور ایف آئی اے نے برطانیہ میں مقیم بانی قائد کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ کے اجرا کی درخواست کی تھی جس سے انٹرپول نے انکار کر دیا. جی ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف ریڈ وارنٹ کے اجرا پر انٹرپول نے انکار کر دیا ہے. ایم کیو ایم بانی کے خلاف کراچی میں درج مقدمہ سیاسی نوعیت کا لگتا ہے کہنا ہے انٹرپول کا. انٹرپول ہیڈ کوارٹر فرانس سے وزارت داخلہ کو تحریری جواب موصول ہو گیا ہے. ایم کیو ایم کے بانی کے ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول نے ایف آئی اے سے چند سوالات کے جواب بھی مانگ لیے ہیں. اپڈیٹ کر رہی تھی نیّر علی، بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کوہاٹ کے حوالے سے. کوہاٹ میں ہنا قتل کیس کی مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم حماد عالم اور معظم علی کو اثرزئی کے علاقے سے گرفتار کیا گیا. مقامی عدالت نے دونوں ملزمان کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون باسط گیلانی سے. باسط گیلانی اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، ہنا شاہ نواز قتل کیس میں آج صبح سویرے 2 ملزمان مزید گرفتار کیے گئے ہیں جن میں معظم اور حماد شامل ہیں. پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کو اثرزئی کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے جو روپوش تھے. اور پولیس نے بتایا ہے کہ دونوں جو ملزمان ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے جس کے بعد عدالت نے دونوں ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی پولیس کو دے دیا ہے. جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دونوں گرفتار ملزمان ہیں یہ ہنا شاہ نواز کے رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ملزم حماد عالم اور معظم علی کو اثرزئی کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے. مقامی عدالت نے دونوں ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھی پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے نمائندے، بہت شکریہ آپ کا. ملک کے مختلف شہروں میں سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. دہشت گرد
تخریب کاری کی بڑی کارروائی کا منصوبہ کر رہے تھے۔ افغان سرحد پر بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں آپریشن رد الفساد بھرپور انداز میں جاری، فورسز سے مقابلے میں امن دشمن انجام کو پہنچنے لگے۔ مظفر گڑھ کی بستی سلطان محمود سرکی میں محکمہ انسداد دہشت گردی سے مقابلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔ پولیس ملزم یاسین عرف عمران کو اسلحہ برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں دہشت گرد مارے گئے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں پولیس سے مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گرد تخریب کاری کی بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں سے نامور شخصیات کی فہرست برآمد ہوئی، جبکہ دہشت گرد ATC پر خودکش حملے کا منصوبہ بھی بنا رہے تھے۔ ادھر پاک فوج نے افغان سرحد پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ کارروائی میں جماعت الاحرار کے 2 اہم کمانڈر وجیہ اللہ اور حکمت عرف قاری زبیر مارے گئے۔ ادھر راولپنڈی میں رینجرز نے کامبنگ آپریشن کے دوران 50 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بدنام زمانہ ملزم گلاب زر خان کے ڈیرے پر بھی چھاپا مار کر غیر قانونی گیٹ آف ایکسچینج پکڑ لیا گیا۔ ڈیرے پر بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم کے نام پر فراڈ اور جوا بھی ہوتا تھا۔ یاسر حکیم کی رپورٹ۔ راولپنڈی میں رینجرز کے کامبنگ آپریشن کے دوران بدنام زمانہ ملزم گلاب زر خان کے ڈیرے سے غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج پکڑا گیا۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج PSL اور بین الاقوامی کرکٹ میچز پر جوا اور حوالہ ہنڈی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے جعلی میسیجز کے ذریعے سادہ لو لوگوں سے رقم ہتھیائی جاتی تھی۔ کامبنگ آپریشن کے دوران 9 پستول اور 1 SMG بھی برآمد کر لی گئی، جسے تھانہ پیر ودائی منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل متعدد آپریشن کیے گئے، مگر گلاب زر خان کے خوف سے پولیس کبھی ڈیرے میں داخل نہیں ہو سکی تھی۔ ملک بھر میں امن دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ پشاور میں CTD نے تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ مختلف شہریوں سے سیکیورٹی فورسز نے درجنوں ملزمان کو بھی دھر لیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پشاور میں CTD نے کارروائی کر کے بارودی مواد منتقل کرنے والے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ CTD کے مطابق ملزم کا تعلق افغانستان سے ہے، جس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پشاور کے علاقے یونیورسٹی ٹاؤن میں پولیس نے سرچ آپریشن کر کے 17 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ کارروائی میں 3 پستول، کارتوس اور منشیات برآمد ہوئی۔ پشاور میں ہی پولیس نے کامبنگ آپریشن بھی کیا۔ اس دوران 30 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی۔ راولپنڈی کے علاقے پیر بدھائی میں رینجرز نے آپریشن کر کے 50 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ کارروائی میں 9 پستول، SMG سمیت دیگر اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ادھر گجرانوالہ میں پولیس نے 12 افغان باشندوں سمیت 30 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ چنیوٹ میں پولیس نے مختلف علاقوں سے 14 ملزمان کو دھر لیا، جن کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئی۔ لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں رینجرز نے پہلا کامبنگ آپریشن کر کے 14 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ نارووال کے قصبہ لیسر میں حساس اداروں نے سرچ آپریشن کیا، جس میں 8 افغان باشندے گرفتار کر لیے۔ لودھرا میں کہروڑ پکا اور دنیا پور سمیت مختلف علاقوں میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے لگا دیے۔ ادھر میلسی میں بھی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تھانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا، انٹرنیٹ سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ گجرانوالہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ گجرانوالہ میں انسانیت سوز واقعہ۔ آروپ کے علاقے میں خرچہ مانگنے پر خاوند کا اپنی ماں سے مل کر بیوی پر بدترین تشدد، بال بھی مونڈ ڈالے۔ پولیس نے کارروائی کر کے خاوند عثمان اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں لالا عمران سے۔ لالا عمران، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا واقعہ ہے یہ؟ جی، یہ تھانہ روپ کا علاقہ ہے ابدال، جہاں پہ خرچہ مانگنے پر ساس اور خامن نے اپنی بیوی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے سر کے بال بھی جو مونڈ دیے۔ اس خاتون سے اس بچے کے چھین کر اسے گھر سے نکال دیا۔ جب ہماری آسمہ نامی خاتون سے بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ میری 2 سال قبل عثمان سے شادی ہوئی تھی، لیکن آج اس سے خرچہ مانگنے پر اس نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ تاہم تھانہ روپ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ماں بیٹے کو حراست میں لے لیا ہے اور تحقیقات جو ہے شروع کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بیوی نے خرچہ مانگا تو شوہر نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر بیوی پہ تشدد کیا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے لالا عمران، بہت شکریہ آپ کا۔
اہم ترین خبر دیں آپ کو، سندھ میں نون لیگ کی وکٹ گر گئی۔ عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ عرفان اللہ مروت کی بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سندھ میں نون لیگ کی وکٹ گر گئی ہے۔ عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ عرفان اللہ مروت نے بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عرفان اللہ مروت جو نون لیگ میں پہلے ہوتے تھے، اب انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے پیپلز پارٹی میں۔ سندھ میں نون لیگ کی وکٹ گر گئی ہے، عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ عرفان اللہ مروت کی بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی، جس میں عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون آصف محمود سے۔ آصف محمود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ عرفان اللہ مروت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن سندھ اسمبلی ہیں، سندھ کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں اور ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے سسر غلام اسحاق خان اس ملک کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل بلاول ہاؤس کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو آگاہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پر شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ عرفان اللہ مروت کا کہنا تھا کہ ان کی اس سے پہلے بھی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، تاہم سابق صدر آصف علی زرداری نے ان کے تحفظات دور کر دیے، جس کے بعد وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے۔ مسلم لیگ نون کی یہ دوسری وکٹ گری ہے۔ اس سے قبل حکیم بلوچ جو رکن قومی اسمبلی تھے، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ سندھ میں نون لیگ کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے۔ عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ عرفان اللہ مروت کی بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں عرفان اللہ مروت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آصف محمود، بہت شکریہ آپ کا۔ جلال پور پیر والا پولیس نے عدالتی احکامات روند ڈالے، قبضہ مافیا سے مل کر مکینوں کو گھر سے نکال دیا۔ جلال پور پیر والا میں پولیس نے عدالتی حکم ہوا میں اڑا دیے۔ محلہ صدیقیہ میں سٹی پولیس نے قبضہ مافیا سے مل کر محنت کش کا گھر خالی کرا دیا۔ مقامی قبضہ مافیا نے جعلی کاغذات بنائے اور پولیس کو بھی اپنا ہم نوا بنا دیا، جس پر محنت کش کے اہل خانہ نے عدالت سے رجوع کیا تو عدالت نے دانت رسی کرتے ہوئے اسٹے آرڈر جاری کر دیا، مگر طاقتور قبضہ مافیا نے پولیس کو اپنے ساتھ ملا کر مکینوں کو گھر سے باہر نکال دیا اور سامان باہر پھینک دیا، جس پر متاثرہ خاندان نے دہائیاں دی اور کہا کہ ظلم نہ کرو، مگر پولیس نے ایک نہ سنی۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ عدلیہ اور حکومت سے قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور مقامی پولیس سے ناروا سلوک پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سکھر میں پولیس بھرتیوں کے ٹیسٹ میں جعل سازی سامنے آ گئی، امیدواروں کی جگہ 105 حاضر سروس اہلکار ٹیسٹ دیتے ہوئے پکڑے گئے۔ تفصیلات رپورٹ میں دیکھیے۔ سکھر میں پولیس کی بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ کرپشن کی زد میں آ گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس میں بھرتی کے خواہش مند افراد کی جگہ حاضر سروس پولیس اہلکاروں نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ این ٹی ایس ٹیسٹ کے دوران ناظمی امتحانات نے 105 افراد کو جعل سازی کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ امیدواروں کی جگہ امتحان دینے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن سے تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے امیدواروں کے لیے این ٹی ایس ٹیسٹ لازمی قرار دیا ہے۔ فیصل آباد میں مقامی فلائنگ کلب کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں انسٹرکٹر سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فیصل آباد میں افسوسناک حادثہ، نجی فلائنگ کلب کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، 2 افراد کی جان چلی گئی۔ یہ واقعہ فیصل آباد میں سمن روڈ کے قریب پیش آیا، جہاں نجی تربیتی طیارے نے اڑان بھری، تاہم کچھ دیر بعد ہی وہ فنی خرابی کا شکار ہو گیا اور زمین پر آ گرا۔ طیارہ حادثے میں انسٹرکٹر احمد حسین اور تربیتی پائلٹ جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ادارے موقع پر پہنچے اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ حکام نے حادثے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اب آپ کو خبر دیں کہ سیون شریف کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے، جس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ چیچے وطنی میں 2 رکشے آپس میں ٹکرا گئے، خاتون جاں بحق اور 2 خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔
7 سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ 7 شریف کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا جس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ چیچا وطنی میں 2 رکشہ آپس میں ٹکرا گئے، خاتون جاں بحق اور 2 خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ لاشیں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 7 شریف کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں 2 افراد جاں بحق جبکہ چیچا وطنی میں 2 رکشے آپس میں ٹکرا گئے جن میں خاتون جاں بحق اور 1 خاتون 2 خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ ملتان میں میٹرو منصوبہ مکمل ہوئے 1 ماہ گزر گیا لیکن تاحال کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سمیت کئی اسٹیشنز کی چھتیں نہ لگائی جا سکیں۔ مزید اس رپورٹ میں 28 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا میٹرو منصوبے کا افتتاح کو 1 ماہ مکمل ہو گیا۔ منصوبہ تاحال پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سمیت کئی میٹرو اسٹیشن کی چھتوں کا کام مکمل نہ ہوا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منصوبہ جب مکمل ہی نہیں تھا تو افتتاح کی کیا ضرورت تھی۔ ابھی کام مکمل ہوا نہیں ہے، انہوں نے پہلے افتتاح کر دیا، چھتیں نہیں ہیں، اس کے بعد بہت ساری لفٹیں بند ہیں، تو یہ تو صورتحال بہت بگڑ رہی ہے۔ مطلب میٹرو بنائی تھی خوبصورتی کے لیے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ آئندہ 1 سال تک یہ خوبصورتی ایسے ہی رہے گی۔ میٹرو کا افتتاح تو ہو چکا ہے لیکن اس کا جو پروسیجر ہے، جو کنسٹرکشن ہے جو ہے نا وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ان کو چاہیے کہ اس چیز کو کمپلیٹ کریں۔ میٹرو کا افتتاح تو ہو ہی چکا ہے لیکن یہ ابھی انکمپلیٹ ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ نامکمل منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کیمرامین محمد رضا کے ساتھ جنید ملک، نیوز 1 ملتان۔ جعفر آباد کا رہائشی سمندر بگٹی مبینہ طور پر زمینوں میں قبضے میں ملوث لیویز اہلکاروں کے خلاف پریس کلب پہنچ گیا اور صوبائی حکومت سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ جعفر آباد اوج گیس فیلڈ گجری کا رہائشی سمندر بگٹی اہل خانہ کے ہمراہ فریاد لے کر پریس کلب پہنچا اور دہائی دی کہ مقامی لیویز اہلکار لال محمد قبضہ مافیا سے مل کر ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سمندر بگٹی نے بلوچستان حکومت سے قبضہ مافیا سے نجات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ناروا سلوک پر لیویز اہلکار کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔ صحبت پور گندگی کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے اور میونسپل کمیٹی کا عملہ دفاتر تک محدود ہے۔ شہر کی صفائی ستھرائی پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اس حوالے سے صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے سانول جان سے۔ جی سانول، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، صحبت پور شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہت ہی ابتر ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہریوں میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ بھی اپنے دفاتر تک محدود ہے۔ شہر میں نکاسی آب کا نظام بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ صفائی کی صورتحال کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی یہ شہر کی صورتحال صفائی کی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی یہ گرلز ہائی اسکول کے بچوں کے سامنے، اسکول کے سامنے ایک گندا تالاب ہے۔ گندگی، پورے شہر کی گندگی یہیں پر پھینکی جاتی ہے۔ کوئی بھی صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے۔ ہمارا صحبت پور جو ہے شہر، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گرلز ہائی اسکول ہے، اس کے سامنے گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں اور پانی کا گندا تالاب ہے۔ کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے بچوں کے ساتھ، خاص کر اسٹوڈنٹوں کے ساتھ۔ جی آپ نے شہریوں کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ شہر میں کسی قسم کی کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے صورتحال پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے سانول، بہت شکریہ تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے نیوز 1۔ ٹوبر ٹیک سنگھ میں جھنگ روڈ پر واقع اسپورٹس اسٹیڈیم کی بیرونی دیوار بننے سے دکاندار اور اہل علاقہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 4 دیواری بننے سے مختلف علاقوں کو جانے والا واحد راستہ بند ہو گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے جبکہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات سلطان صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ ٹوبر ٹیک سنگھ جنگ روڈ پر واقع اسپورٹس اسٹیڈیم کے بیرونی دیوار بننے سے دکانداروں اور اہل علاقہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ 4 دیواری بننے سے مختلف علاقوں کو جانے والا واحد راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ دیوار بند ہونے سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اور چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ 4 دیواری بنائی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رات کو سیر کرنے والے لوگوں کو بہت پریشانی، کروڑوں کے منصوبے انہوں نے یہ شروع کیے ہیں، ادھر توجہ نہیں دے رہے۔ یہ انہوں نے دیوار بنا دی ہے رات کو چوروں ڈکیٹوں کے لیے۔
स्पोर्ट्स स्टेडियम की बैरूनी दीवार बनाकर न सिर्फ अहले मोहल्ला का रास्ता बंद किया गया, बल्कि जगह जगह गेट नस्ब करके शहर का वाहिद वॉकिंग ट्रैक भी बंद कर दिया गया है। शहरियों ने आला हुकाम से स्पोर्ट्स स्टेडियम में बिला वजह गेट लगाने और दीवारों से रास्ता बंद करने का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। अब आपको बताएंगे तीनों मुसल्लह अफवाज की खवातीन कैडेट्स की पहली पासिंग आउट परेड। खवातीन पैराट्रूपर्स ने शानदार फनी महारत का मुजाहरा करके खूब दाद वसूल की, कौमी परचम भी लहरा दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। बहादुर बेटियां अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए तैयार। PAF एकेडमी रिसालपुर में 26वीं बेसिक एयरबोर्न कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। कोर्स में कुल 33 अफसरान शामिल हैं, जिनमें तीनों मुसल्लह अफवाज से 22 लेडी अफसरान भी पास आउट हुई। पास आउट खवातीन ऑफिसर्स ने परेड में शानदार नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। लेडी ऑफिसर्स ने फजा में पैराग्लाइडिंग और अपनी महारत से बहादुरी साबित की। खवातीन पैरा ट्रूपर्स ने फजा में पाकिस्तानी परचम भी लहरा दिया। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ असद अब्दुल रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा कि खतरात से निमटने के लिए अफसरान को मेयार बरकरार रखना होगा। तरबियत हासिल करने वाले अफसरान से हौसले की तवक्को है। There are going to be innumerable challenges and hurdles that will come your way, but you will have to show the courage and steadfastness gained during this training to meet all the challenges. You must maintain high standards of professional excellence while serving the armed forces of Pakistan and this great nation. पास आउट होने वाली 3 लेडी अफसरान पैरा ट्रूपर्स का ताल्लुक पाकिस्तान नेवी और 2 का पाक फजाइया से है। महकमा पॉपुलेशन सांगड़ की जानिब से टंडो आदम में मुफ्त बी कैंप लगाया गया, जिसमें दर्जनों मरीजों का मुआयना किया गया। टंडो आदम में लगाए गए मुफ्त बी कैंप में माहिर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर्स ने मुतादिद खवातीन का मुआयना किया और मुफ्त भी मशवरे दिए। डॉक्टर्स ने कहा कि बेहतर खुराक और एहतियाती तदाबीर से खवातीन मुख्तलिफ अमराज से बच सकती हैं। कैंप में डॉक्टरों ने कई मरीजों की कामयाब ऑपरेशन भी किए। अहम खबर ने जाफराबाद से, जहां पैरामेडिकल स्टाफ इलेक्शन की गहमा गहमी में लग गया और मरीज रुल गए, जबकि तशवीशनाक हालत में लाए जाने वाले मरीजों को सिंध रेफर किया जाने लगा। मरीजों का कहना है कि पैरामेडिकल स्टाफ इंतखाबात में मसरूफ है और मरीजों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तहसील अस्पताल यूनियन के सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है, जबकि हादसा का शिकार जख्मियों को भी तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सरफराज जमाली ने अस्पताल दूर और क्या पैरामेडिकल यूनियन से मिले, लेकिन उन्होंने भी अस्पताल और मरीजों की जानिब तवज्जो नहीं दी। DHO ने मीडिया के बाद पुरुष पर बताने से इनकार कर दिया। शहरियों ने वजीर सेहत और वजीर आला बलूचिस्तान से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील की है। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं का कहना है कि कौम परस्तों ने बलोच नौजवानों को पहाड़ों का रास्ता दिखाया और खुद असेंबलियों में जाकर बैठ गए। CPAC का इख्तियार बलूचिस्तान को दिया जाए। JUI की जानिब से तुर्बत मेन चौक पर जलसा आम का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर मौलाना अब्दुल वासे, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज अहमदुल्ला और एन उल्लाह शम्स, डॉक्टर इस्माइल बरेदी और दीगर ने बलूचिस्तान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बलूचिस्तान की आवाम की कोई खिदमत नहीं की। डॉक्टर मालिक ने 2.5 साल हुकूमत के दौरान सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल का सौदा करने में गुजारे। उन्होंने कहा कि कौम परस्तों की हुकूमत ने 50 अरब रुपए पंजाब और वफाक के लिए लैप्स करवा कर कमीशन हासिल किया। यही कौम परस्त हैं जिन्होंने बलूचिस्तान नौजवानों को पहाड़ों का रास्ता दिखाया और खुद पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा कि CPAC पर इख्तियार बलूचिस्तान को दिया जाए। दिफाई इदारे मुल्क में जो कुछ कर रहे हैं, पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट पास करके बाख्तियार बनाया है। और अब खबर है मीरपुर खास से, जहां रेलवे लाइन का मुआयना करने के लिए जाने वाली खुसूसी टीम इंस्पेक्शन किए बगैर फरार हो गई। अफसरान खुसूसी ट्रेन में शहर की तरफ जा रहे थे कि उन्हें इतला मिली कि स्टेशन पर बंद ट्रेनों की बहाली के लिए एहतजाज किया जा रहा है। यह खबर सुनते ही टीम ने वापसी की राह ले ली। तफसीलात के लिए आतिफ बलोच की रिपोर्ट। रेलवे लाइन की सालाना इंस्पेक्शन के लिए आने वाली टीम स्पेशल ट्रेन में जब मीरपुर खास के करीब पहुंची तो उन्हें बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर आवाम मौजूद है जो बंद ट्रेनों की बहाली के लिए एहतजाज कर रही है, जिससे बचने के लिए इंस्पेक्शन के लिए आने वाले पाकिस्तान रेलवे के फेडरल जनरल इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे मियां इरशाद अवामी एहतजाज के पेश नजर मीरपुर खास में क़याम किए बगैर रवाना हुए तो चंद नौजवानों ने तेज रफ्तार चलती ट्रेन में चढ़कर अफसरान को मीरपुर खास से हैदराबाद और कराची ट्रेन सर्विस की बहाली की दरख्वास्त पेश की। 10 किलोमीटर
के फासले तक जो है हमें ले जाए, यानी ट्रेन को चलती रही है और 10 किलोमीटर के बाद हमें जो है यहाँ से उतारा गया है और उसके बाद फिर हम वहाँ से अपनी कन्वेंस के अंदर आए हैं। अगर यही बात 2 मिनट यहाँ पर ट्रेन को रुकवा कर और पुरअमन तरीके से हमारी दरख्वास्त वसूल कर ली जाती और जो है वो पुरअमन तरीके से हमारी बात सुन ली जाती तो ये सारा का सारा मसला नहीं होता। पाकिस्तान रेलवे के FGIR की आमद के सिलसिले में रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए गए और उन्हें तोहफे में पेश की जाने वाली अजरक भी थैली से बाहर न निकल सकी। इस मौके पर जमात इस्लामी यूथ समेत सिविल सोसाइटी और अवाम ने प्लेटफॉर्म पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें उनका कहना था कि इंस्पेक्शन टीम का मीरपुखास में न रुकना ये पाकिस्तान रेलवे की मीरपुखास के साथ दुश्मनी पर मबनी इकदाम है। फेडरल गवर्नमेंट की टीम है, ये इंस्पेक्शन के लिए खोखरापाद और मीरपुखास आ रही है। हमने यहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए तैयारी की, उनके लिए हमने गिफ्ट लिए। अनयूजुअल ये हुआ कि इन्होंने ट्रेन पीछे फाटक पे रोक दी और यहाँ से ट्रेन को सिग्नल दिया ग्रीन के, यहाँ पे लोग मिलने के लिए खड़े एहतजाज कर रहे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि ट्रेनों की बंदिश पर मुतादिद बार अवामी एहतजाज भी किया जा चुका है, लेकिन रेलवे इंतजामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। मुजाहिरीन ने वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और रेलवे के आला अख्तियारों से मुतालबा किया है कि वो मीरपुखास की बंद ट्रेनों को फौरी बहाल करने के अहकाम सादिर फरमाएं। आतिफ बलोच, न्यूज़ 1, मीरपुखास। और अब आपको बताएंगे, दुखी इंसानियत की खिदमत पर मफादात का रंग चढ़ गया। लाहौर के मसीहा फिर हड़ताल पर चले गए। करप्शन से मुतालिक सवालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चलते बने। एजाज शेख की रिपोर्ट। डिफेंस धमाके पर मसीहाओं को एक दिन का तरस आया। YDA के सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान ने ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए करप्शन केसेस खत्म होने और एंटी करप्शन के अफसरान की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। पूरे लाहौर की इमरजेंसी अगर खुली है तो सेक्रेटरी हेल्थ के लिए नहीं खोली गई, वो मरीजों को मद्देनजर रखते हुए खोली है। डॉक्टर सलमान हसीब का कहना था कि जबरदस्ती इमरजेंसी खुलवाने वालों को भी देख लेंगे। आप आके देख लें, मैं कैमरे ले जाता हूँ, अगर आपको इमरजेंसी खुली नजर आ जाती है तो आपकी बात सच देख लेते। YDA की हड़ताल के बायस लाहौर के तमाम अस्पतालों में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत डॉक्टर्स के मसाइल हल करे या फिर उनके खिलाफ एक्शन ले। बच्चे का CT स्कैन होगा, दिमाग में चोट लगी है, बच्चा मुसलसल उल्टियाँ कर रहा है, लेकिन अब यहाँ डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। इधर हम आए थे वो टेस्ट करवाने के लिए, इधर ना कोई लेडीज है ना कोई जेंट्स है, हमें बहुत ज्यादा मुश्किल है इधर। यार डॉक्टरों ਨੂੰ कम से कम कुछ सोचना चाहिए कि ठीक है ਤੁਹਾਡਾ हक है, ऐ नहीं कि ਤੁਸੀਂ आवाम ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ करो। गवर्नमेंट ਦੇ लोग भी ਜ਼ਲੀਲ कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। YDA अपने मुस्तकबिल के लाया अमल का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा 24 घंटों में करेगी। करप्शन के हवाले से सख्त सवालात पर YDA रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अब आपको बताएं, मीरपुर माथेलो के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का MS अमले समेत फरार हो गया। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल स्टोर कीपर और चपड़ासी के हवाले कर दिया गया। मरीज परेशानी का शिकार हैं। DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो ने सिंध हुकूमत के सेहत और सहूलियात के दावों की अलई खोल कर रख दी। करप्शन इल्जामात पर अस्पताल का MS डॉक्टर अब्दुल लतीफ अमले समेत फरार हो गया है, जिसके बाद अस्पताल चपरासी और स्टोर कीपर के हवाले है। डॉक्टर्स ना होने के बाइस अस्पताल में रखी गई मशीनरी भी बंद कर दी गई है, जिसके बाइस मरीजों को परेशानी का सामना है और अस्पताल में मौजूद अमला मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज कराने के मशवरे दे रहा है। 5 दिन हो गए डॉक्टर यहाँ पे है नहीं। 5 दिन से लगातार चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं। MS के पास जा रहे हैं, MS छुट्टियों पे है, ना कोई डॉक्टर बैठता है ना कोई बैठ रहा है। अमला कोई चपड़ासी के पास जाओ, वो कह रहे हैं जी बाजार चले जाओ, आप अल्ट्रासाउंड वहाँ से कराओ, डॉक्टर की डेथ हुई हुई है। और इनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने कंप्लेन कर रखी है, डॉक्टर आएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया और अस्पताल के रवैये पर शदीद तनकीद की। ये DHQ की हालत है, ये सुबह से आए हैं हम, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, ना कोई दवा मिल रही है। ये इन्होंने लिख के दिए पर्ची के, कह रहे हैं कि ये दवा हमारे पास नहीं है, ये जाके शहर से ले लो। मरीजों ने सिंध हुकूमत और आला हुक्काम से अस्पताल के मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि डॉक्टरों की फराहमी के साथ बेहतर सहूलियत फराहम की जाए। मजीद खबरों से पहले एक ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 1। क्या कारनामे दिखाए, देखते हैं जाहिद सरफराज की इस रिपोर्ट में। तलबा में साइंस का रुझान पैदा करने के लिए लिया के सरकारी स्कूलों में साइंस मेले का इनेकाद किया गया।
साइंस मेला में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ से मुताल्लिक इस्तिज़ा ने बच्चों को तजर्बात और मुशाहदात से रोशनास कराया। नन्हे मुन्ने तलबा और तालिबात ने साइंस मेला में हैरत अंगेज साइंसी आलात और तजर्बात में गहरी दिलचस्पी ली। इस्तिज़ा ने साइंस मेले का मकसद बताते हुए कहा, बेसिक मकसद हमारी जो छोटे बच्चे हैं I mean 9-10 तक इसके अंदर साइंस के हवाले से शऊर उजागर करना है। बेसिकली बच्चों को प्रमोशन नहीं मिलती कि वो साइंस रखें या आर्ट्स रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम बताएं माइनर लेवल, छोटे लेवल से कि किस तरह से साइंस हमारे लिए अहम है और किस तरह हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो है वो साइंस से रिलेटेड है। इदारा सरबराहान ने साइंस मेले को तलबा के लिए जरूरी करार दिया। साइंस मेले का इनकाद गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, ये बहुत जरूरी है। तलबा बड़े खुश हैं कि हम साइंस की दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर आगे जाएंगे। इनका मेन मकसद जो है ये बच्चों में अवेयरनेस है, साइंस और नेचर को कोरिलेट किया जा सकता है बड़ी अच्छी तरह से। हमारा जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, हमारी सीओ साहबा ने बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में साइंस एग्जीबिशन का इनकाद करवाया है, जिसमें सारे बच्चों ने बहुत ही दिलचस्पी जाहिर। तालबात पुरजोश नजर आई और सीखने के अमल को बेहतरीन करार दिया। हमने बहुत कुछ सीखा और हमने डाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ सीखा कि ऑपरेशन कैसे होते हैं और हमें बहुत मदद भी मिलेगी 7th क्लास में जाकर। माइक्रोस्कोप के बारे में भी बहुत कुछ सीखा कि उससे हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन खालिदा परवीन ने मुस्तकबिल में भी ऐसी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान किया। टाइम टू टाइम इसको करवाते रहेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो खुद भी इंटरेस्ट लें और बच्चे जो हैं जाहिर है साइंस के हवाले से जो एक्टिविटीज़ वो खुद करेंगे उसमें उनकी एक तो इंटरेस्ट बढ़ेगी और थोड़ा वो स्टडीज भी करेंगे साइंस के हवाले से, बुक्स भी पढ़ेंगे और अमलन भी उसको देखेंगे। साइंस मेला से बच्चों में साइंसी इल्म बारे दिलचस्पी पैदा होगी, वहीं सरकारी इदारों पर वालिदैन का एतमाद भी बढ़ेगा। साइंस मेले के इनेकाद से जहां तलबा में नए रुझान का इजाफा होगा, वहीं सरकारी तालीमी इदारों में भी तलबा की दिलचस्पी बढ़ेगी। कैमरामैन फखर बाजवा के साथ ज़हद सरफराज, न्यूज़ 1 लिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।